سندھ معیار تعلیم میں پیچھے کیوں ہے؟ جیو نیوز نے وزارت منصوبہ بندی کی اس سال کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن رپورٹ پر یہ جاننے کے لیے تحقیق کی تو کئی انکشافات سامنے آئے ہیں۔ صوبے میں سیکنڈری ایجوکیشن کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے $75 ملین کا بیرونی قرض لینے کے باوجود میکینزم نہ بن سکا۔ سندھ سیکنڈری ایجوکیشن امپروومنٹ پروجیکٹ پر خرچ کی گئی 25 کروڑ سے زائد رقم صرف گاڑیوں، فرنیچر اور مشینری کی خریداری پر خرچ کر دی گئی۔ تفصیل دیکھیے وقاص عالم انگاریہ کی رپورٹ میں۔ سندھ میں سیکنڈری نظام تعلیم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور سندھ حکومت میں معاہدہ ہوا، جس کے لیے ADB نے $75 ملین قرض کی منظوری دی، جبکہ اس میں سندھ حکومت کا حصہ $7.5 ملین ہے۔ یوں پروجیکٹ کی مجموعی لاگت $82.5 ملین بنتی ہے۔ اس منصوبے کے 3 مقاصد طے کیے گئے۔ پہلا، صوبے کے 160 سیکنڈری اسکولوں میں نئی تعمیرات کرنا۔ دوسرا، سائنسی مضامین، امتحانی طریقہ کار اور نتائج سے متعلق عملے کی تربیت۔ اور تیسرا، صوبے کے تمام سیکنڈری بورڈز میں جدید آٹومیٹڈ گریڈنگ سسٹم کا نفاذ۔ اگست 2023 کو منعقدہ بریفنگ سیشن میں حکومت سندھ نے پروجیکٹ کی پروگریس رپورٹ دی، جس میں دعویٰ کیا کہ OMR مشینیں خرید کر تمام سیکنڈری بورڈز کو مہیا کر دی گئی ہیں، جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پروکیورمنٹ رپورٹ کے مطابق OMR مشینوں کا کانٹریکٹ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے 100 اسکولوں سمیت 400 دیگر اسکولوں کے لیے مئی 2023 تک 100 لیب کے آلات مہیا کیے گئے، جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی دستاویزات میں صرف 100 SEF اسکولوں کو لیبارٹری کے آلات مہیا کرنے کا ذکر ہے۔ پروجیکٹ سے متعلق سندھ حکومت کے دیگر دعووں کے مطابق 2 فرمز کو تعمیرات، جبکہ 3 اداروں کے جوائنٹ وینچر کو اساتذہ اور عملے کی تربیت اور OMR مشینوں کی تنصیب کا کانٹریکٹ دیا گیا۔ اب تک صرف ایک ویب سائٹ کا قیام عمل میں آیا ہے، جبکہ پروجیکٹ کے لیے کنسلٹنسی سٹاف کی بھرتیاں مکمل کی گئی ہیں۔ اسی طرح 160 میں سے 120 اسکولوں کے نئے بلاکس کی تعمیر کی اجازت دے دی گئی ہے۔ صوبائی بجٹ میں اس پروجیکٹ پر خرچ کی گئی رقم کا جائزہ لیں تو وہ 25 کروڑ 58 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے، جو سندھ حکومت کے دعووں کا عشر اشیر بھی نہیں۔ پروجیکٹ پر اب تک خرچ کی گئی رقم کی تفصیل کے مطابق 3 گاڑیوں کی مد میں $92,225، فرنیچر کی خریداری اور مرمت کی مد میں $26,371، پاور جنریٹر کی مد میں $15,182، ایئر کنڈیشنر کی مد میں $9,931 خرچ ہوئے۔ باقی خرچہ تنخواہوں یا پروجیکٹ کی آپریشنل کاسٹ کی مد میں ہوا ہے۔ رپورٹ میں پروجیکٹ کے تحت کسی نئے اسکول کی تعمیر یا نصاب میں تبدیلی سے متعلق کسی کام کا ذکر موجود نہیں۔ سابق رکن سندھ اسمبلی رابعہ نظامی نے پروجیکٹ میں سست روی پر ایشیائی ترقیاتی بینک کو کھلا خط لکھ کر نشاندہی کی ہے کہ منصوبے میں تاخیر سے کرپٹ عناصر کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جو مشینز پڑی ہوئی ہیں اگر وہ آ بھی جائیں گی اور وہ بورڈز کے اپروول کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، تو وہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جس کو ہم چیف منسٹر کہتے ہیں، پھر جو منسٹر ہے جو کہ چیئرمین، جو کہ بیسکلی بورڈز کا ڈائریکٹلی منسٹر ہے، پورٹ فولیو کیری کرتے ہیں، ان سب کے بیسکلی ڈیلیوریبلز میں ہے۔ ان کی پرائرٹی کہاں ہے کہ ہر دفعہ آپ جتنے بھی اس گورنمنٹ میں بھی دیکھ لیں، سارے فورن اداروں کے ساتھ آپ کو ان کی میٹنگز ملیں گی، بٹ ان کا آؤٹ کم کیا ہے؟ اسی لیے میں نے اوپن لیٹر لکھا تھا، اور میں ابھی بھی انسسٹ کرتی ہوں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو پبلک کرنا چاہیے انفارمیشن کہ جی بہتری نہیں آئی یا وہ فنڈز کی لمیٹیشن ہے، تو فنڈز صرف ایک چھوٹا سا ایسپیکٹ ہے، اس کے اندر اور بہت سارے چیلنجز ہیں۔ جیسے میں نے کہا، وہ سب سے بڑا چیلنج سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ رائٹ پیپل آن دا رائٹ جاب، ٹھیک ہے؟ آج تک گورنمنٹ اس چیز پہ نہیں آئی کہ آپ کو وہ میرٹ کے اوپر ان بورڈز کے چیئرمینس کو اپوائنٹ کر سکیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کیا بورڈز ولنگ ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جو کہ ہمارے بچوں کے فیوچر کو ٹرانسپیرنٹلی سیکیور کر سکے۔ وزیر یونیورسٹی اینڈ بورڈ محمد علی ملکانی کا کہنا ہے کہ منصوبے پر کام جاری ہے اور اگلے سال تک امتحانات آٹومیٹڈ سسٹم کے تحت لیے جائیں گے۔ 2 سال سے ہو رہا ہے، ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، ابھی ٹرائل پہ ہے۔ کچھ ان لوگوں نے سافٹ ویئر کا ہو رہا ہے اور ان لوگوں نے پرنٹرز دیے ہیں، کمپیوٹرز دیے ہیں، پر ان سب چیزوں کی ٹریننگ ہے۔ بورڈز کے جو ہمارے اسٹاف ہے اس کی ٹریننگ ہونی ہے، اور ٹیچرز جو ہیں ان کی ٹریننگ ہونی ہے۔ اس طرح سے جب وہ ٹرین ہو جائیں گے تو پھر ہم تجرباتی بنیاد پہ کچھ پیپرز ان سے کرائیں گے کہ ہمیں اس میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ان رزلٹ سے ہم فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم پھر وار فوٹنگ بیس پہ لیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اگلے جو امتحان ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آٹومیشن پہ چلیں گے۔
इस मंसूबे में सजावल समेत 10 अजला पर फोकस किया गया है और वजारत मनसूबा बंदी की डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स रिपोर्ट में जिला सजावल तालीमी एतबार से 10 पस्त तरीन अजला में शामिल है, जहाँ ना तालीम है ना तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर। इस हवाले से जियो न्यूज़ ने एशियाई तरक्याती बैंक को खत भी लिखा है, जिसमें मंसूबे से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात पूछे गए हैं। जियो न्यूज़ शोबा तालीम में होने वाली बेकायदगियों और करप्शन में मुलविस अनासिर के खिलाफ मजीद हक़ाइक़ सामने लाएगा। कैमरा टीम के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।